أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، جنگ احد کی بات چل رہی ہے ان تمام قسطوں میں، اور یہ آخری قسط رہے گی جنگ احد کے سلسلے سے، کیونکہ جنگ کا پورا واقعہ، پورا منظر کشی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اب یہ پیش کرنا ہے کہ جس طریقے سے کفار کی طرف سے جنگ ختم ہونے کے بعد ہندا جگر خارا آتی ہے اور جناب حمزہ کے جگر کو، پیٹ کو چاک کر کے ان کے جگر کو چباتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اسلام کی طرف سے بھی وہی حمزہ جو خدا کے شیر اور جنہوں نے بہادری کے ساتھ شہادت پائی، ان کی بہن بھی آتی ہیں اسی میدان میں اپنے بھائی کی لاش پر رونے کے لیے۔ جب ان کی بہن آنے والی تھیں تو رسول خدا کو اس بات کا پتہ چلا کہ جناب صفیہ جو جناب حمزہ علیہ السلام کی بہن تھیں وہ آ رہی ہیں لاش پر۔ تو پہلے تو جناب رسول خدا نے یہ چاہا کہ جناب صفیہ کے صاحبزادے سے ان کو منع کروانا چاہا کہ وہ نہ آئیں لاش پر، لیکن جب وہ ان کے صاحبزادے وہاں پہنچے تو جناب صفیہ نے کہا کہ مجھے سب معلوم ہو گیا ہے کہ لاش کس حالت میں ہے، اس لیے اب ہم سے کوئی بات چھپائی نہ جائے اور مجھے میدان میں آنے دیا جائے تاکہ ہم اپنے بھائی کے لاشے پر رو سکیں۔ پھر رسول خدا نے کہا اچھا جب آ رہی ہیں تو انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے کو اریاں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے جناب حمزہ کی لاش کے اوپر چادر ڈال دی جائے۔ جناب حمزہ کی لاش کے اوپر چادر ڈال دیا جاتا ہے، چادر ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی ان کا پیر کچھ کھلا رہ جاتا ہے، تو وہ جو پیر کھلا رہ جاتا ہے وہاں پر کچھ گھاس وغیرہ لا کر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اسے بھی چھپا دیا جائے۔ اور جناب صفیہ آنے کے بعد لاش پر آتی ہیں، آنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور دعا کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں سے چلنے لگتی ہیں تو پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگتی ہیں اپنے بھائی کی لاش پر۔ وہ یہ زخم اور یہ درد برداشت نہیں کر پاتی ہیں اور دھاڑے مار مار کر رونے لگتی ہیں۔ رسول خدا بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کے غم میں شامل ہوتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ گریہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صفیہ کے ساتھ کرتے ہیں، جناب حمزہ پر اشک بہاتے ہیں۔ اس طریقے سے جناب حمزہ کی لاش پر ان کی بہن آتی ہے، اور اس کے بعد جب مدینے کی طرف یہ فوج جاتی ہے اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوتے ہیں، اور انصار کے گھر کی طرف سے، جو انصار کا گھر تھا اس میں کہ بنی عبد الاشحل اور بنی ظفر، یہ دو انصار کے قبیلے تھے، ان کے گھروں کی طرف سے جب آپ گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں گھروں سے ان کے وہ عورتیں جو ہیں اپنے اپنے شہداء کے اوپر گریہ وزاری کر رہی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گریہ وزاری میں حصہ لیا، اور ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ احد کے شہیدوں پر ان کے گھر والے نوحہ کر رہے تھے، گریہ وزاری کر رہے تھے۔ ہاں، رسول خدا نے کی آنکھیں تو نم ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائے حمزہ پر کوئی رونے والیاں نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تبری لکھتے ہیں
کہ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ جو ہیں جب واپس لوٹتے ہیں، واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے خواتین سے یہ کہا کہ جناب حمزہ یعنی کہ ام رسول پر تم لوگ ماتم کرو۔ یہ طبری نے اپنی تیسری جلد کے صفحہ نمبر 27 پر جو ہے یہ بات لکھی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تبرسی لکھتے ہیں، علامہ تبرسی، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس وہاں کی عورتیں جناب حمزہ کا پرسہ دینے کے لیے جاتی ہیں، اور وہاں پر گریہ و زاری کی آواز ان کے گھر سے بلند ہو رہی تھی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نبوی کی طرف جاتے ہیں تو جناب فاطمہ زہرا کے سلام اللہ علیہ کے گھر کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو گریہ و زاری کی آواز جب سنتے ہیں تو آپ وہیں ٹھہر جاتے ہیں، اور ٹھہرنے کے بعد ان خواتین کو دعائیں دیتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے چچا کے اوپر گریہ و زاری کی، اور کہا کہ ان کو خدا بخشے، اور اس کے بعد یہ جو ہمارے چچا کے غم میں غمگین ہیں ان کو خدا نیک توفیقات سے نوازے۔ اس طریقے سے جو ہے انہوں نے دعائیں دیں اپنے چچا پر گریہ و زاری کرنے والی عورتوں کو۔ اچھا، ساتھ ساتھ اب اس میں یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ یہاں پر تو جو ہے گریہ و زاری کی بات ہوئی کہ جو شہداء کے اوپر گریہ و زاری ہو رہی ہے اور جس میں رسول خود بھی شریک ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ شہداء پر گریہ و زاری کی جائے۔ اب اس کے بعد بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں تو ظاہری آنکھیں تو بس جو ساتھ میں ہیں ان کو ساتھ میں اسی طریقے سے دیکھیں گے۔ جنگ احد میں دو چیزیں جو ہیں وہ یہ سامنے آئیں کہ عام نظریہ یہ ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے اور جنگ کرنے کے بعد ان کی نصرت کے لیے جنگ کرے، ان کی نصرت کے ساتھ جنگ کرے، اور اگر وہ زندہ رہ جاتا ہے تو وہ غازی کہلاتا ہے، اور اگر اسے موت آ جاتی ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ شہید کے کتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں کہ اسے جنت نصیب ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی لوگ شامل ہونے کے باوجود، رسول خدا کے ساتھ شامل ہونے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود شہید کا درجہ نہیں مل پاتا، غازی ہونے کے باوجود غازی کی حیثیت نہیں مل پاتی، اور جو دوسرے ہیں وہ جن کی قسمت میں لکھا رہتا ہے وہ رسول کے پاس چاہے وہ مسلمان نہ ہو لیکن رسول کی نصرت کر کے شہداء میں اپنا نام جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اسی میں جو ایک نام آتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ حاتب بن امیہ، یہ ایک بزرگ شخص تھا، انصار میں سے تھا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے یزید بن حاتب جو ہے وہ جنگ احد میں جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ زمین پر گر جاتا ہے تو اسے اٹھا کر لوگ مدینے کی طرف لے آتے ہیں۔ جب لے کر آتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ زخم کی اتنا زیادہ شدت ہو گئی ہے کہ اب اس کا زندہ رہنا مشکل ہے، تو لوگ اسے بشارت دینے لگے۔ کس چیز کی؟ جنت کی بشارت دے رہے ہیں، کیونکہ یہ شہید ہونے جا رہا ہے تو جنت کی اسے بشارت دے رہے ہیں۔ اب اسے جنت کی بشارت ادھر دی جا رہی ہے، ادھر اس کا باپ جو حاتب بن امیہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے کسی طریقے کا کہ یہ جنت ونت کیا چیز ہے، یہ بشارت کیا دی جا رہی ہے، کیوں بشارت دے رہے ہو، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں نے تو اسے ورغلا کر لے جا کر ہمارے بیٹے کو تم لوگوں نے مروا دیا اور ہمیں اس ضعیفی میں جو ہے وہ داغ دے دیا۔ تو یہ بھی ہے کہ شہید ہو رہا ہے لیکن اس کے باپ کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہے کہ اسے شہادت کا درجہ ملے گا اور اسے جنت کی بشارت کیوں دی جا رہی ہے، یہ سب چیز اسے حقیقت نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص جو قزمان جس کا نام تھا،
وہ بھی جب لڑتے لڑتے جنگ احد میں چور چور ہو گیا اور اس کے بعد زمین پر گر جاتا ہے، اسے اٹھا کر لایا جاتا ہے، لوگوں نے اسے بھی جب جنت کی بشارت دینا شروع کر دی کہ بھئی اب یہ بھی شہید ہونے جا رہا ہے، اسے بھی جنت کی بشارت دے دی جائے، لوگ مبارکباد دے رہے تھے، جنت کی بشارت دے رہے تھے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں جنت کی بشارت دے رہے ہو، میں تو اپنی قوم کے لیے بس لڑنے کے لیے چلا گیا تھا، اگر ہمارے قوم والے نہیں جاتے تو ہم تو قوم کا معاملہ نہ ہوتا تو میں لڑنے کے لیے نہیں جاتا، تو ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ یعنی وہ اسلام کی خاطر لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا، اپنے قوم کی خاطر لڑنے کے لیے گیا تھا۔ اور اس کے بعد وہ جب اس کا زخم زیادہ شدید ہو گیا اور اس کو برداشت نہیں کر پایا تو وہ اپنے ترکش سے تیر نکالتا ہے اور اپنی شہرک کو کاٹ دیتا ہے۔ شہرک کو کاٹنے کے بعد وہ اس کا تمام لہو بہہ جاتا ہے اس تیر سے، شہرک کو کاٹنے کی وجہ سے، اور وہ بجائے شہادت کے اس نے خودکشی کر لیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جسے شہادت کا درجہ ملنے والا تھا، جسے جنت کی بشارت دی جا رہی تھی، وہ بجائے شہید ہونے کے وہ خودکشی کر کے مر رہا ہے۔ اور اسی کے برعکس آپ دیکھیں کہ ایک یہودی جب اس کو یہ خبر لگی کہ جنگ بگڑ گئی ہے اور اس کے بعد وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی خبر پھیلنے لگی تھی، تو وہ مدینے سے چلتا ہے اور مدینے والے جو یہودی تھے ان سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بھی رسول کا ساتھ دینا چاہیے، چل کے ان کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آج ہفتے کے دن ہم یہودی کوئی کام نہیں کرتے، ہفتے کا دن ہے، تو اس نے کہا یہ ہفتہ چھوڑو، آج تو جو ہے رسول کی حمایت کرنے کے لیے ہمیں جانا چاہیے، اور فوراً وہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اس کے بعد جنگ احد میں پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد اسے شہادت کا درجہ مل جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک یہودی جو ہے وہ شہادت پا جاتا ہے اور ایک مسلمان جو ہے شہادت سے محروم ہو کر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں سامنے دکھائی دیتی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ ویسی ہی ہوں، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، جس کی قسمت میں جو رہتا ہے وہی اسے ہاتھ آتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد یہ تمام حضرات مدینے میں آ گئے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آنے کے بعد جب جنگ سے لوٹتے ہیں تو عام یہ جو طریقہ ہے یا عام کانسیپٹ یہ ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں تلوار نہیں اٹھاتے تھے، لیکن یہ اور دوسرے غزووں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن جنگ احد کے لیے نہیں ہے۔ جنگ احد میں تو آپ نے بھی تلوار اٹھائی، اور اس کے پہلے کی قسطوں میں ہم نے آپ کو بتا بھی دیا کہ وہ زخمی کیا، ایک شخص کو ایسا زخمی کیا کہ وہ زخم کھانے کے بعد بھاگتا ہے اور یہ چلاتا ہوا جاتا ہے کہ محمد نے تو مجھے مار ڈالا۔ لوگوں نے کہا کیسے مار ڈالا؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے جو زخم لگایا ہے مجھے، وہ زخم چونکہ محمد پہلے کہہ چکے ہیں کہ تم مجھے نہیں مارو گے بلکہ میں تمہیں قتل کروں گا، تو میں اب بچ نہیں سکتا، اور یہی ہوا کہ وہ زخمی حالت میں جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو رسول خدا کی تلوار بھی وہ جنگ احد میں اٹھی، اور پھر اس کے بعد لوٹنے کے بعد جب یہ اپنے گھر پہ آتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے وہ تلوار کرتے ہیں، تاریخ گواہ ہے، وہ تلوار دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے بیٹی، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اس تلوار میں لگے ہوئے خون کو صاف کر دو، یعنی اپنی تلوار میں لگا ہوا جو لہو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کے ذریعے وہ صاف کرواتے ہیں، اور اس کے بعد مولا علی اپنی تلوار دیتے ہیں، اور دینے کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سے کہتے ہیں کہ ہماری تلوار کے بھی لہو کو صاف کر دو، اس خون کو صاف کر دیجئے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دونوں تلواروں کے خون کو صاف کرتی ہیں، اور علی یہ کہتے ہیں اس تلوار نے مجھے بہت ساتھ دیا اور میری بہت حمایت کی ہے، اس تلوار کو صاف ستھرا کر کے رکھ دیجئے۔ یہ اس طریقے سے یہ جنگ احد کے تمام جو اہم واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب اس کے بعد جو دوسری تاریخ اسلام میں جو دوسرے واقعات رونما ہوں گے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ قسط سے حاضر کریں گے،
وآخر الدعوانا الحمد للہ.